بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 3 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے، جبکہ باکو میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی COP 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے جو اہم خطاب کیا تھا اس پر بھی ڈسکشن کی جائے گی، اور اسموک سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کے اہم فیصلے، ان پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما، پارلیمانی سیکرٹری ماحولیات کنول لیاقت ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنول صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، ہرنائی میں جو واقعہ ہوا اس میں دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ایک میجر اور حولدار شہید ہوئے، جبکہ وزیر اعظم نے بھی شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی، اور اسی طریقے سے آرمی چیف نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی، اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب نے کہا کہ دہشت گردی عالمی چیلنج ہے، اقوام عالم کو مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ آرمی چیف نے جو ایک اہم خطاب بھی کیا، مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، مگر کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں عمر، یہ پاکستانی سپہ سالار کا دہشت گردی کے حوالے سے خطاب اس لیے اہم ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جو تھی وہ پاکستانی فوج نے لڑی ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ عالمی جنگ تو جیت لی، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد خود پاکستان اس کا ٹارگٹ بنا ہے۔ اور آج ہمارے مغربی بارڈر پہ آج جب آرمی چیف خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ذکر کیا افغان انتظامیہ کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا کہ یہ دہشت گرد کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، مقاصد ان کے کیا ہے، کون ان کو فنڈز فراہم کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اور بات یہ کہ ہم اپنے افسروں اور جوانوں کی شہادتوں کے اتنے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، پاکستان کی فوج کا ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ عالمی جنگ تو اس نے جیتی تھی جی، لیکن اس کے بعد یہ عذاب پاکستان پر اترا، کیوں اترا؟ اس لیے کہ عالمی فورسز کو پتا تھا کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچ چکا ہے، اب اس پہ کوئی اثر انداز ہو نہیں سکتا۔ اور اگر پاکستان کو معاشی حوالے سے اصلاحات اور اقدامات جاری نہیں تو پاکستان علاقے کی ایک بڑی سیاسی اور معاشی قوت بنے گا۔ اس میں سی پیک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو نئی لہر آئی خاص طور پہ مغربی بارڈر پہ، یہ سی پیک پر معاہدے کے بعد آئی ہے جی، اور کیوں کر آئی ہے، کون سی فورسز ہیں اس میں انوالو ہیں؟ جب افغانستان سے اتحادی افواج گئیں تو بڑا سارا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا، اور پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ افغان سرزمین پہ دہشت گردی کے مراکز تھے، اور پاکستان جو افغانستان کے اندر امن کا خواہاں تھا اس لیے تھا کہ پاکستان ایک بڑا کھلاڑی ہے اس خطے کا، معاشی حوالے سے ہم نے بڑے اقدامات کرنے تھے، اور افغانستان کے اندر امن ہماری بھی ضرورت ہے۔ اس لیے پاکستان کی ہر پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہر عسکری لیڈرشپ یہ کہتی نظر آئی کہ افغانستان کے اندر امن خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے، اور پھر پاکستان نے ایک بڑا اور بنیادی کردار ادا کیا، اور افغانستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی ہوئی۔ توقع یہ تھی کہ یہ سیاسی تبدیلی ہونے کے بعد وہ اپنے ہاں بھی امن قائم کریں گے اور اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور یہ دوحہ معاہدہ بھی یہی ہے۔ دوحہ معاہدہ میں افغان انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی کہ ہم اپنی سرزمین کو اس کام کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ اور آج آرمی چیف نے بھی یہی بات کہا کہ ہم افغان انتظامیہ کو باور کروا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنی سرزمین پر بھی امن بحال کریں، اور جو ادھر آ کے ہمارے پاک سرزمین پر دہشت گردی کا کھیل کھیل رہے ہیں اس میں وہ معاون نہ بنے۔ دیکھیں، میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے عالمی جنگ جیتی تھی، تو پاکستانی قوم ہمیشہ فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے نا، اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی آئین پاکستان کی طرف دیکھیں، تو جب آئین پاکستان بن رہا تھا تو فوج کی بنیادی ذمہ داری جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ تھا، اس وقت دہشت گردی نہیں تھی۔ اور پھر دہشت گردی کیوں کرائی؟ یہ دراصل عمر امریکہ کی جنگ تھی جو لڑنی ہمیں پڑی، اور بات یہ کہ یہ صرف جنگ جو ہے فوج نے نہیں لڑنی، یہ پاکستان کی قوم نے بھی لڑنی ہے، پاکستان کی حکومتوں نے بھی لڑنی ہے، اور آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے
اس میں بڑی بنیادی ذمہ داری صوبوں کی تھی کہ صوبوں نے، چونکہ صوبوں کو 18 امینڈمنٹ میں بہت زیادہ بااختیار کیا گیا، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی ان کا ایک رول تھا، سیکورٹی فورسز نے تو قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ دیکھیں آپ نے جب نئی واقعہ کا ذکر کیا ہے، میجر حسیب اور ایک اور جوان ہمارا شہید ہوا ہے، کہ ہم اپنے حسیب اس طرح نہیں گنواتے رہیں گے۔ بات ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک مربوط حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہمارے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، یہ ایک بڑا افسوسناک امر ہے۔ ماضی کے اندر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، جب بھی کوئی ایسا مارکا سرزد ہوا تو قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں دشمن کا سامنا ہے، دوسری طرف اندرونی کچھ عناصر بھی جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بطور میڈیا ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اتحاد، یکجہتی اور خاص طور پہ اپنے جو ملک کے قومی مفادات ہیں اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ریاستی اداروں کا ساتھ دینا ہے، اور یہ کام صرف فوج کا نہیں ہے، حکومتوں کا بھی ہے، خاص طور پہ صوبائی حکومتوں کا اس میں رول ہے۔ تو نیشنل ایکشن پلان میں جو صوبائی حکومتوں کا کام ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اسے یقینی بنانے کے لیے اپنا کام کریں، چونکہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ دہشت گرد ایسے نہیں آتے، ان کو سہولت کاری ہوتی ہے، اور بات ہے کہ اگر انہیں سہولت کاری نہ ہو تو یہ آ کے اپنا مذموم کھیل کھیل نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی پہ ایڈ کریں کہ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردی عالمی چیلنج ہے، یہ بات تو حقیقت ہے، اور اس کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ خالد فاروقی صاحب۔ دیکھیے عمر، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، دہشت گردی عالمی چیلنج لیکن تب بنتی ہے جب یہ امریکہ سمجھتا ہے اور جب یہ امریکہ کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ ملک جو یہاں پہ آ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ کے گیا اور پھر یہاں سے فرار ہو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے امریکہ اور یورپ نے بالخصوص یہ سارا کچھ پاکستان پہ ڈال دیا۔ اس وقت ہمیں نان نیٹو الائی کہتے تھے، اور پھر جب یہاں سے فرار ہوئے، بھاگے یہاں سے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ 3 چیلنجز پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں، اور 3 وجوہات ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی۔ نمبر 1 سی پیک، نمبر 2 افغانستان کے اندر انتہا پسند عناصر کا ابھر کے دوبارہ سامنے آنا یا ان کی زیادہ ابھار جو ان کا ہے، اور تیسرا ہے ہمارا جو ایسٹرن بارڈر پہ جو دشمن ہے، اس نے اپنی لڑائی ساری ایسٹ سے ہٹا کے، ایسٹرن بارڈر سے ہٹا کے ویسٹ پہ ایک خفیہ جنگ پاکستان کے خلاف شروع کر دی ہے۔ آپ 65 کو بھول جائے، 71 کو بھول جائے، لیکن وہی دشمن، وہ 65 اور 71 والا دشمن جو ہے وہ ہمارے ویسٹرن بارڈر سے اور ہمارے نارتھ کے بارڈر سے، وہاں سے ہمارے خلاف خفیہ جنگ کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ 3 ہمارے لیے ایشوز بنے ہوئے ہیں۔ سی پیک کی وجہ سے کہ کیونکہ وہ بھارت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سی پیک کیونکہ اور بڑی ترقی ہے سر، انٹرنیشنل پاورز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کے لیے، پاکستان کے لیے نئے کوریڈور کھول رہا ہے، چائنا کو بالخصوص جو ترقی مل رہی ہے اور اس سے جو بوسٹ ملے گا اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اور چائنا کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ سی پیک کو ایکٹیو نہ کیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، اس وجہ سے یہ ساری دہشت گردی بلوچستان میں اور ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ سارا ٹربلڈ ایریا، کنفلکٹ زون بنا دیا گیا، اور یہاں یہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 2 قوتیں استعمال ہو رہی ہیں یہاں پہ، ایک فنڈنگ ہے جو انڈیا سے ہوتی ہے، دوسرا وہ جو کالعدم ٹی ٹی پی جسے فطر الخوارج کہا جاتا ہے، اس کے دہشت گرد ہیں، وہ وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تیسرا اس میں وہ کابل کی عبوری حکومت ہے جو پاکستان نے جس پر احسانات کیے، اس افغانستان پر جس پر کسی بھی دور میں پاکستان نے احسانات کیے، اور بالخصوص جو اس وقت کے وہاں کے حکمران ہیں وہ پاکستان کی میزبانی میں رہے، اور پاکستان ان کو دوحہ میں، پاکستان ان کو دنیا کے ہر خطے میں، اقوام متحدہ میں، ہر جگہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان دشمنی میں یا پاکستان کے ساتھ عداوت میں یا بغض میں اس حد تک آگے گئے ہیں کہ وہ انہی دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ اور اب یہ نتیجہ، یہ 3 جو ایلیمنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو نتیجہ اب نکل رہا ہے، جو اس وقت دہشت گردی کی لہر تیز ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک اعلان کیا تھا کہ ہم ایک دہشت گردوں کے خلاف نیا آپریشن شروع کریں گے۔ اب ٹارگیٹڈ بیسز، انٹیلیجنس بیسز آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ واقعات بھی ایسے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہرنائی کا واقعہ ذکر کیا کہ وہاں ہمارے ایک میجر شہید ہوئے، ایک حوالدار شہید ہوئے، 3 دہشت گرد مارے بھی گئے۔ اس سے پہلے پاکستانی فورسز نے ابھی اس سے 1 دن پہلے بدھ کو آپریشن کیا تھا وزیرستان میں، وہاں پہ کچھ لوگ مارے گئے،
وہاں پہ آپریشن کیا بلوچستان میں، وہاں بھی دہشت گرد مارے گئے اور یہاں گرفتار بھی ہوئے، پرائم منسٹر نے اس کی مبارکباد بھی دی تھی۔ اس وقت جو سب سے بڑا اس سے نمٹنے کے لیے جو آج آرمی چیف نے جو سپیچ کی ہے اس پہ انہوں نے یہی چیزیں انہوں نے کہا ہے۔ ایک تو بات انہوں نے کہی کہ یہ جو آپ یہ سی پیک بھی دیکھیں نا ایک عالمی تنازع کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر آرمی چیف نے کہا کہ ہم کسی بھی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے افغان حکومت کو یہ کہا ہے، اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ بھئی آپ یہ جو کچھ اپنی ذمہ داریاں آپ کے اوپر بنتی ہیں اس کا احساس کریں۔ اور پھر دیکھیے پاکستان کتنی دیر تک یہ برداشت کرے گا کہ آپ یہاں پہ وہ ایک پاکستان کے صبر کا امتحان لینے والی بات ہے نا۔ ہم یہ بات اب یہ پاکستانی قوم بھی اجتماعی طور پہ ہمارے بارڈر پہ کوئی بھی ملک کیوں نہیں ہے یا دوسرا کوئی بھی ملک ہے، اس کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم یہ شہادتیں، ہم یہ دہشت گردی کے واقعات زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اور اس کا امتحان نہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قول لیاقت صاحبہ دیکھیں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی خصوصاً بہت قربانی ہے۔ جی بالکل عمر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہرنائی جیسے واقعات انتہائی افسوسناک اور دل کو تکلیف دینے والے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پوری فوج، پوری پاکستان اس وقت پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے بہادر سپوتوں کے بالکل ساتھ ہے۔ اور مجھے بالکل یاد ہے کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو تب بھی انہیں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ جیسے دو بڑے چیلنج تھے، اور جو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاک فوج کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں پوری گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اور سب لوگوں نے مل کر اس سے نمٹنا اور بہت بہترین حکمت عملی کے اوپر ہم گئے۔ اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کے جو پی ایم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستان اقتصادی طور پر معیشت کے لحاظ سے جتنا پیچھے گیا وہ دوبارہ سے انہیں نئے راستوں پر اور اقتصادی معاشی طور پہ جو سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ معاشی طور پہ مضبوطی کی طرف جب جا رہے ہیں اسی لیے تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو خالد بالکل ایسا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہی والی بات کہ جب پوری قوم بھی متحد ہے، الحمدللہ پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور گورنمنٹ بھی اپنا بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے دوبارہ نکلیں گے اور دوبارہ پاکستان روشنیوں کا سفر شروع کرے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر قبر صاحبہ کی بھی بات سن رہے تھے۔ ناظرین ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا باکو کا دورہ بڑا کامیاب رہا۔ جو کوپ 27-28 کے میں وعدے کیے گئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ انہیں پورا ہونا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہوا۔ یہ جو سموگ والا بھی ایشو ہوا ہے، آج بڑی اہم پریس کانفرنس بھی کی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ نے، تو کیا کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ ہاں بالکل عمر، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ کوپ 29 بہت اہم رول پلے کرے گا پوری دنیا کے لیے۔ موسمیاتی جو تبدیلیوں کے اثرات ہیں ان کے لیے نئی ڈائریکشن اور نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور پاکستان اور اسپیشلی پنجاب کی میں بات کروں تو اسموک کا پچھلے ہم نے دیکھا کہ 7-8 سالوں میں زیادہ اسموک کا جو فیس کرنا پڑا وہ پنجاب کو کرنا پڑتا تھا، اور انفارچونیٹلی لاہور کو تو دنیا کا آلودہ ترین شہر بار بار ڈکلیئر ہونا، جو کسی وقت باغوں کا شہر تھا، یہ بڑا المیہ بنتا جا رہا
رہا تھا. لیکن اب جو موسمیاتی تبدیلیوں کے ہم نے اثرات اگر ہم دیکھیں تو اب تو لاہور سے بھی یہ معاملہ بہت نکل گیا ہے. اب سموک جو ہے نہ صرف وہ لاہور کو افیکٹ کر رہی ہے بلکہ وہ ملتان اور دیگر بہت سارے شہروں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس سلسلے میں عمر میں آپ کو سچ بتاؤں اگر کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پہ کام کر رہی ہے, چاہے وہ سی ایم پنجاب کو ہو, ان کا وی ایم اور ان کے چیزیں بہت کنسرن ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, ان کا کلائمیٹ چینج پالیسی دینا, ان کا اسموک میٹیگیشن پلان دینا, اور اس پلان کے اوپر مارچ سے ہم نے کام شروع کر دیا اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لے کر یہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ دیکھنے میں آیا. اور پہلی دفعہ یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ اسموک ریلیٹڈ اتنا کنسرن تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے اسموک کے اوپر اپنی فنڈنگ جو ہے اسے بھی حصہ بنایا کہ اس کے ساتھ ہم بہتری کے اقدامات کریں گے. ہم نے نئے اسکواڈ تیار کیے, ہم نے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا, ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, ہم نے کنٹرول روم کو وار روم ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں جس طرح ہم کام کرتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں, اور اسے خود مانیٹر سینئر منسٹر مریم اورنگزیب خود مانیٹر کر رہی ہیں, سی ایم پنجاب مانیٹر کر رہی ہیں, ہمارا ٹول فری نمبر ہے. عمر ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ہم لوگ بھٹوں کے اوپر ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے گئے, ہم نے ای میپنگ فرسٹ ٹائم پنجاب میں بھٹوں کی ہوئی, ہم انڈسٹریز میں امیشن کنٹرول سسٹم کو انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے واٹر ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم نے کام کیا. ہم یہ جو اکثر ہم دیکھنے میں آتا تھا کہ LWMC کے کوڑے کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی ہے, ہم نے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس سے کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہم نے سب نے دیکھنے میں آتا ہے کہ ان دنوں میں جب سموگ آتی تھی تو ساتھ ہی ایک ایشو آتا تھا سٹربل برننگ کا, جو کہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ثابت ہوتا ہے ماحول اور اس میں نمی کے ساتھ جب اس کا دھوئیں کا مکس ہونا. اس مرتبہ ہم نے سٹربل برننگ کے اوپر ہم نے باقاعدہ پہلے سے ہی ہم نے کمیٹیاں بنا دی جو کہ نیچے لیول تک جا کر کاشتکاروں کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی, اور اس میں کمشنر اور انتظامیہ کو انوالو کیا گیا تاکہ کم سے کم سٹربل برننگ کے ہمیں واقعات دیکھنے میں آئیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہوائیں اور فضائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی سرحد کوئی نہیں ہوتی ہے. اگر انڈیا سے اگر سٹربل برننگ ہوگی تو وہ لاہور کو بھی افیکٹ کرے گی, اور اگر لاہور میں سے اٹھنے والا دھواں ہوگا تو وہ اس سائڈ کے لوگوں کو بھی افیکٹ کرے گا. تو اس کے اوپر بھی سی ایم پنجاب کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کے اختلاف کو بھلا کے ہم پنجاب چاہے ادھر کا ہو یا انڈیا کا ہو, ہم ان کے لوگوں کی صحت کے لیے کام کریں گے. اور اس کے اوپر لیٹر لکھنے کی بھی بات ہوئی, وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. ہمارا سی ایم صاحبہ کا کردار بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے چاہے وہ سی ایم پنجاب ہے, سب کا ڈیپ کنسرن جو ہے وہ کلائمیٹ کے ایفیکٹ سے شہریوں کو بچانا. اور آپ دیکھیں سموک کے حوالے سے ہم نے گرین لاک ڈاؤن کی طرف بھی گئے, ہم نے اسکولوں میں چھٹیاں بھی اناؤنس کر دی. لیکن میں آپ کے توسل سے یہ ضرور کہوں گی کہ اسکول کالجز میں چھٹیاں دینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ چھٹیوں سے سموک ختم ہو جائے گی, بچوں کی صحت کنسرن ہے ہمارا. لیکن میں افسوس کہ میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کسی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ کو بائک کے اوپر 5 بچے جو ہیں وداؤٹ اینی ماسک, وہ لوگوں نے فیسٹیول بنا لیا ہے اس چیز کو اور اس سنجیدگی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو میں آپ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ کے توسل سے دیکھیں ہم گورنمنٹ اپنے سائڈ پہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم حتمی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو سموک کے اثرات سے لوگوں کو بچا سکیں. ہم نے ایمرجنسی الرٹ بھی دے دیا, ہم نے ہاسپٹلس میں بھی کام کرنا شروع کر دیا, لیکن اس میں ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک عوام ہمیں کوپریٹ نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب, وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے کہ دہشت گردی عالمی چیلنج ہے, اور دوسری جانب آج بڑا اہم خطاب جو کیا آرمی چیف نے, انہوں نے کہا کہ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا, دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز کا سامنا ہے. دیکھیں عمر, ابھی جو بات کی گئی ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اثرات پاکستان پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور یہ اس سال کی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے گزشتہ سال کہ یہ کلائمیٹ کا ایشو کیوں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کے عمل میں جو گیس فضا میں چھوڑتی ہیں یہ اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, جس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن بھگتنا آپ کو پڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا تھا. وہ پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, وہ ان کو لے کے سندھ گئے تھے,
بلوچستان گئے تھے اور میں حیران تھا کہ اس شخص نے جس طرح وہاں پر دورہ کیا اور کراچی کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا عذاب پاکستان پہ آیا ہے، پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے، بلوچستان میں اور بڑی میں تباہی تھی۔ جو دنیا بھر کی بڑی قوتوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو باکو میں خطاب کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اس میں عالمی برادری کو جھنجھوڑا ہے کہ جو یہ ذمہ تو آپ کا تھا اور بھگتنا ہم کو پڑ رہا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے جو ایک مربوط حکمت عملی ہم نے پہلے دبئی کے اندر ایک اجلاس ہوا، باکو میں ہو رہا ہے، دیکھیں بات یہ کہ حکمت عملی بھی طے ہو جاتی ہے، اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، اقدامات بھی، اس پہ عمل درآمد اصل چیز ہے۔ ابھی جیسے میری بہن نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب کی سطح پہ جو اقدامات کیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقدامات بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، اعلانات بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کا سدباب کرنے کے لیے جو وقت ہوتا ہے نا اقدامات کا، وہ یہ نہیں ہوتا، وہ بہت پہلے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور بات یہ کہ اس پہ آپ اشتہارات بھی دیتے ہیں، مہمات بھی چلتی ہیں، یہ آج کا ایشو نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ایشو ہے۔ اور بات یہ کہ ہم جب کوئی چیز اوپر پڑ جائے نا تب ہم کچھ کرتے نظر آتے ہیں، اور اس میں صرف حکومت کا ہی رول نہیں ہوتا، اس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن میں جو لوگ موجود ہیں، آپ کے بھٹا مالکان ہیں، ہمارے کاشتکار ہیں، تو یہ ان کو جا کے باور کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اب یہ معاملہ لاہور یا ملتان کا نہیں ہے، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اسلام آباد اور مری کے اندر بھی اسموک کا ایشو بنے گا؟ تو بات یہ کہ حالانکہ وہاں تو بہت درخت ہیں سر، وہاں پہ تو اس کے باوجود وہاں پر ہو رہا ہے نا، تو آپ نے درختوں کی بات کی ہے، اس لاہور میں یہ بڑا ایشو کیوں بنا؟ اس لیے بڑا ایشو بنا کہ لاہور کے ارد گرد تو فصلیں تھیں، لیکن وہ فصلیں کاٹ کے جب آپ نے ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں تو اس کا سارا عذاب تو لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت یہ سارا سال لوگوں کو باور کروایا جانا ضروری ہے۔ یہ ہر سال اکتوبر نومبر میں یہ ایشو بنتا ہے۔ دوسری بات آپ نے جو دہشت گردی کے حوالے سے کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دو کام شروع ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا عمل تیز ہو جاتا ہے، دوسرا پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے تاکہ اصل ایشو سے توجہ ہٹے، اور پاکستان کے اندر جب آپ تناؤ، ٹکراؤ، محاذرہ، الزام تراشی کریں گے تو ہم اسے اپنے اصل اہداف کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آج پاکستان کے اندر ایک طرف ہماری فورسز جو ہیں وہ دہشت گردی کے سدباب کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ان کو جہنم واصل بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کا پرائم منسٹر بیرونی محاذ پر پاکستان کے اندر بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ پاکستان کے اندر لانگ مارچ کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے عمل کی بھی دیکھیں، میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، اگر آپ یہ ٹائمنگ، یہ کوئی ٹائمنگ کیسی آئی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ یہ باتیں نظر آ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یکدم بیٹھ کے آپ کالیں دیتے ہیں؟ اس کا مطلب پاکستان کے اندر جو معاشی حوالے سے شنگھائی کانفرنس یاد ہے نا سر، اس دن بھی ان کا پلان تھا پی ٹی آئی کا، ہم ساری چیزوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سر بات ہے کہ اس پہ یہ پاکستان کی، آپ دنیا کے جمہوری ملکوں میں وہاں پر جمہوریت کیوں مضبوط ہے؟ اس لیے کہ وہ معیشت پر سیاست نہیں کرتے، اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، ان کے اندر امید اور آس پیدا کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ڈو اور ڈائی، یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہوتا۔ آپ اگر سیاست دان ہیں تو پھر آپ کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ سیاست کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے عمل پہ آپ اثر انداز ہو پائیں گے، اب ایسے نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ایک وقت میں آپ کا احتجاج چل گیا، ایک وقت میں آپ کا دھرنا کامیاب ہوا، ایک وقت میں آپ کا لانگ مارچ ہوا، اس لیے کہ آپ کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھا، آپ کے پیچھے تھپکی تھی، آپ کے پیچھے سگنل تھے۔ اب پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آرمی چیف، جیسے آپ خطاب میں کہہ رہے ہیں، اس کو جہاں پر دہشت گردی کے سدباب کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ پاکستان کے معاشی استحکام کے حوالے سے بھی حکومت کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ پاکستان کو اس معاشی گرداب سے نکال کر استحکام کی منزل پہ لے جانے کے لیے سارے اداروں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ سارے ادارے مل کے کام کر رہے ہیں، اگر کوئی اس پہ پریشان ہے تو آپ کا دشمن ہے، اور دشمن کیوں ہے، اور پاکستان کے اندر جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بالکل بڑی اہم بات کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب اس میں کہ پاکستان کی ترقی سے پاکستان کا دشمن جو ہے وہ یقیناً پریشان ہے، اور آرمی چیف کی بھی اگر ہم سٹیٹمنٹ دیکھیں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو کہا کہ اہم چیلنج ہے ہمیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ پاکستان کے لیے سب سے خطرناک چیلنج جو ہے وہ یہ ہے، اور ہماری ترقی جو ہے اس کے راز سے مسدود کرتا ہے۔
اور آپ یہ سمجھیں کہ جب کبھی پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہم عام طور پہ سنتے ہیں کچھ لوگ تنقیدی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں کہ جناب باقی ممالک ترقی کر گئے تو پاکستان پیچھے کیوں ہے. ریزن اس کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 79 سے جب سابق سوویت یونین نے افغانستان میں مداخلت کی تھی، 21 سال وہ ہو گئے اور 24 سال یہ، تو اس کو جب آپ ملا لیں گے تو 45 سال کا عرصہ بن جاتا ہے. تو 45 سال سے ہمارے ریجن میں نہیں، ہمارے سر کے اوپر ایک خانہ جنگی اور ہمیں اس کی وجہ سے شکار ہونا پڑا، اور ہمارے سر کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے. تو پاکستان اس صورتحال کا مقابلہ کر رہا ہے. اس کا تو سامنا نہیں کرنا پڑا، انڈیا کو نہیں کرنا پڑا، بنگلہ دیش کو نہیں کرنا پڑا، سری لنکا کو نہیں کرنا پڑا. تو پاکستان ان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. اور دنیا میں یہ واقعتاً حیران بھی ہوتے ہیں لوگ کہ اتنے سارے مسائل کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود یہ قوم پھر ایک بار اٹھ کھڑی ہوتی ہے، پھر ایک بار ویسے ہی ایک اس ٹریک پہ چلی جاتی ہے کہ ہم نے ٹائیگر بھی بننا ہے، ہم نے ترقی بھی کرنی ہے، ہم نے کمپٹیشن میں بھی آنا ہے، ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک کا مقابلہ بھی کرنا ہے. خالد فاروقی صاحب، نہایت ادب کے ساتھ کہ اگر ابھی ہم معاشی اشاریے بھی دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج جس طریقے سے 90,000 پلس. دیکھیے میں عمر یہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ اس تمام مشکل صورتحال کے 1 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے، 2 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے، 2 سال پہلے ہم کھڑے تھے کہ یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ دیوالیہ ہو جائے گا ملک. بعض سیاسی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ 350 پہ پہنچ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا. تو دیکھیں گے جی حکومت کیسے چلتی ہے. آج حکومت بھی چل رہی ہے، وہ لوگ اب تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تحریک ملک کی ترقی، جو سلمان غنی صاحب بات کریں ملک کی ترقی کے خلاف ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو چیزیں دیکھیے، جو چیزیں وہ لوگ اپنی خواہش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کسی کا اشارہ ہے، کسی بیرونی قوت کا اشارہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا ہے تو دہشت گردی، شنگھائی کانفرنس پاکستان میں ہونی ہے تو تحریک چلانے کی باتیں، دھرنے کی باتیں. اب وہ معاملہ ٹلا ہے، نکلا ہے، کامیابی سے ہم اس سے نکلے ہیں، تو اب پھر ایک دھرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور دھرنا دیکھیے کیا کہا کیا جا رہا ہے، آپ ذرا غور کریں. اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے ممالک میں، بیرونی ممالک میں ہم میسج کیا دے رہے ہیں. دھرنے کا کہا جا رہا ہے، تحریک کا یہ کہا ہے. دنیا بھر میں آپ یہ کام کریں گے، دنیا بھر میں ان کے سیاسی کارکنوں کے غیر ذمہ دارانہ کردار کی وجہ سے پاکستانیوں پر پابندیاں لگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک طرف تو ملک کی ترقی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو میں محسن نقوی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ نے بڑا سٹیٹمنٹ بھی دی. دیکھیے ان کا رول دیکھیں بڑا ایکٹیو ہے. وہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تو وہ مسلسل وہاں گئے، وہ بیرون ملک گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے یہ میسج جو دنیا کو کنوے کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں. انہوں نے مطلب بڑا جو ہم نے دیکھے ہیں، جس طرح کے وزرائے داخلہ دیکھے ہیں، کیونکہ ساری سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے. مسلسل 3-4 دن وہ بلوچستان کے اس سارے ایریا میں رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور اب جو جس طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے محسن نقوی صاحب نے، تو یہ بالکل درست ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے مسائل کو دنیا سمجھنے کی کوشش کرے. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر پاکستان کی فورسز تو موجود ہیں. اور جس طرح سے زیرو ٹالرنس والی پالیسی اب پاکستان کی ماضی میں بھی تھی، اب بھی جس طرح کی ہے کہ ہم وہ جو فتنہ ادھر سے اٹھا ہے اس کا مقابلہ کریں گے، تو اس میں پاکستان کی فورسز دیکھیں اس وقت جو مقابلہ کر رہی ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. آرمی چیف نے کل کہا کہ پوری قوم جو شانہ بشانہ، یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. اور مجھے یقین یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے جو آپریشن پہلے بھی کیے تھے، ضرب عضب جیسے جو آپریشن کیے تھے، اس میں ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا. لیکن آپ سے اور سب سے یہ ایک سوال بنتا ہے نا، یا آپ مجھ سے ویسے سوال کر سکتے ہیں کہ دیکھیے وہی جو دہشت گردی جس پر قابو پا لیا گیا تھا وہ دوبارہ کیوں ہو گئی؟ دوبارہ اس لیے ہو گئی کہ آپ نے انہی دہشت گردوں کو موقع دیا جو جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے، ادھر آ کے بیٹھے اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے. جو لوگ گن کی زبان سمجھتے ہیں ان کو آپ اس طرح ان کے ساتھ ڈائلاگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ دہشت گرد ہے جو آپ نے امپورٹ کر لیے، اور وہ امپورٹڈ دہشت گرد جو ہے اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سیکٹری ماحولیات یہ کیونکہ بڑا اہم اس وقت سبجیکٹ ہوا ہے اور آج اہم پریس بھی کی گئی تھی، تو اب کیا اقدامات، کیونکہ نیکسٹ ویک سے جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ لاک ڈاؤن. اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ دعا کا فوری صد باب تو ہوگا بارش. پرائم منسٹر صاحب نے آج نماز استسقاء کی بھی اپیل کی ہے اور آج ملک بھر میں ادا کی گئی. سر امکانات یہ ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں بارش ہو سکتی ہے. مصنوعی بارش کا بھی کچھ ابھی پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہی تھی کنور لیاقت صاحبہ، وہ کروا رہے ہیں؟ جی عمر، آپ بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں.
देखिए हम लोगों ने तो अपनी पूरी तैयारी में हैं, हमारे टेक्नीशियन, हमारी टेक्नोलॉजी, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपको पता है उसके लिए भी एक मुवाफिक और साजगार माहौल और फ़िज़ा का होना ज़रूरी होता है। देखिए उमर, जब तक हम सब लोग, पूरी आवाम भी हमारे साथ, जब इस तक संजीदगी से इस मैटर को नहीं लेगी, जस्ट लाइक मैं एक सर्वे पढ़ रही थी कि फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पूरी दुनिया में 7 से 8 लाख लोगों की अमवात हो जाती हैं, और उसमें मज़ीद मैंने ये पढ़ा कि पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस 2 से 2.5 लाख लोग हर साल जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं। तो हम लोग जी इसमें बच्चों का यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो एक बड़ा अलमिया है। देखिए पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है, इमरजेंसी लगा रहे हैं, हम इमरजेंसी की कंडीशन में हैं, हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, हमने 50% अटेंडेंस कर दी, हमने 3 दिन के लॉकडाउन पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी आपके तवस्सुल से ये सबसे अपील है, देखिए 83% पोल्यूशन जो है वो ट्रैफिक की वजह से है। अगर आप वो उसे स्टडी करें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है फ़ज़ाई आलूदगी का वो गाड़ियों और बाइक से निकलने वाला धुआं है। और अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की ही बात कर लें तो लाहौर शहर में 13 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना आपकी रोड पे मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 50 लाख से ज़ायद जो है वो सिर्फ बाइक से हैं। और इसमें मज़ीद जब मैंने स्टडी किया तो 1800 बाइक्स की रोज़ाना नई रजिस्ट्रेशन भी लाहौर शहर में हो रही है। अब मुझे ये बताएं कि इतनी तादाद में गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन जो डिस्टर्ब है वो आपकी, मेरी, हम सब की जो सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। और इवन कि हमने उसके फिटनेस सेंटर भी बना दिए जहाँ वो अपनी फिटनेस को चेक कर सकते हैं। पहले लाहौर में 3 थे और अब हमने उसे बढ़ा के पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट जारी किए जा सकते हैं मेंटेनेंस के। अब इसमें उमर हम सब ने मिलकर, गवर्नमेंट ने अपने लेवल के ऊपर जो कर सकते हैं बेस्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर और तमाम लोग जो है हमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बल्कि वो कितना खूबसूरत कंसेप्ट होगा कि लंदन और बीजिंग, चूंकि ये माजी के अंदर से ज्यादा इफेक्टेड रहे, बल्कि इसी में सर स्मोक के सदेबाब के लिए क्या क्या किया है ये जरूर आप हाँ बिल्कुल। और इसी में सर देखें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। वो जो पॉइंट है, देखिए प्लांटेशन एक बहुत खूबसूरत कैंपेन है, फॉर एवर होना चाहिए। ये नहीं कि आज स्मोक आया वही वाली बात और हम लोग 4 दिन इस पे बात करेंगे, स्मोक जाए और फिर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल और अगर आप क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पढ़ें पंजाब की तो उसमें 10 साला मंसूबा हमने दिया है कि हमने 6 माह में क्या इकदाम करने, साल में क्या करने, और 10 सालों में हमने फ़ज़ाई आलूदगी से को ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, हमने इंडस्ट्री पे क्या काम करना है, हमने दीगर चीज़ों पे क्या काम करना है। तो इसमें जो है वो अगर हर फर्द एक पौधा की पॉलिसी को अपना ले, मेरे और आपके जाती लेवल तक भी, तो वो चीजें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। हम प्लास्टिक बैग को अगर हम लोग इस्तेमाल के ऊपर जो है वो अगर जीरो बिल्कुल उसके ऊपर टॉलरेंस पे चले जाए, माहौल को उससे बहुत साजगार हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो सबसे बड़ी बात इस वक्त देखिए स्मोक आ गया, अब मास्क का इस्तेमाल आपकी सेहत और जिंदगी के लिए बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी जो गए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि कोप 27-28 में जो वादे हुए थे उनको पूरा होना चाहिए। और फिर इसी में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब जो इस वक्त वहीं पर बाकू में है, तो उनका भी कहना है कि इस माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए हम मुश्तरका काविशें मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि उन्होंने जहाँ पर इस क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान पर असरात और होने वाले नुकसानात का जिक्र किया, वहाँ पर उन्होंने जो आलमी बरादरी के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें झंझोड़ा है। ये बुनियादी तौर पे इशू उनकी वजह से हुआ है, इसका नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और मैंने जैसे आपको कहा कि लास्ट ईयर जब UN के सेक्रेटरी पाकिस्तान आए थे, उन्होंने वो सारे नुकसान ना देखे, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारी आपको याद नहीं, सैलाब आया था, सैलाब में हमारी ज़मीनें जी फसलें बह गई थी, तो उस सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ दुनिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, और ये पाकिस्तान की वजह से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नुकसानात का इजाला करना भी दुनिया की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। खालिद फारूकी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, 2 नुकसानात पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से सबसे बड़े हो रहे हैं, एक खुश्क साली और दूसरा सैलाब की शक्ल में। ये जो माहौलियाती तब्दीली है, दुनिया भर में जो क्लाइमेट का जो चैलेंज बना, इसमें
پاکستان کا جو حصہ ہے، شیئر ہے اخراج جو ہوتا ہے گیسز کا، کاربن کا اخراج جسے ہم کہتے ہیں، وہ 1% سے بھی کم ہے، اور باقی ساری دنیا. یہ جو ہمالیہ متاثر ہو رہا ہے، یہ جو پوری کی پورا ایشیا سارے کا سارا متاثر ہو رہا ہے، اس میں ہمالیہ کیونکہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے. جی. ہمالیہ کے جو گلیشیئر ہے، وہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ گلیشیئر پاکستان کے گھر میں ہیں. وہ جو گلیشیئر پگھلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سیلاب جو آئے 2 سال پہلے کے سیلاب نے بہت تباہی مچائی تھی. $30 بلین کا نقصان پاکستان کو پہنچایا، اور $30 بلین میں سے ہمیں 10 to 15% ہمیں صرف فنڈنگ جو وعدے تھے وہ ہو سکے. اب پرائم منسٹر نے کہا کہ $6800 ارب کی ضرورت ہے 6 سال میں ترقی پذیر ممالک کے لیے، پاکستان سمیت $6800 ارب کی. لیکن اس میں سے دیکھیے نہ امریکہ کی جو ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے، نہ یورپ. اور ابھی جو امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی ہے وہ کلائمیٹ چینج کے معاہدوں سے ویسے ہی الگ ہونا چاہتے تھے. سو چیلنج بڑھ رہا ہے پاکستان میں، ایکسٹرنل چیلنج بھی ہے، انٹرنل چیلنج بھی ہے. دونوں سے کیسے نمٹنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک قوم بن کے جو کچھ جہاں پہ آپ بہتری کر سکتے ہیں اپنے ماحول کی بہتری کے لیے، کلائمیٹ بہتری کے لیے، وہ کریں، ورنہ دنیا جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ چلے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کنول لیاقت صاحبہ، بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام میں جہاں پر مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن ہوئی، وہیں پر پروگرام کے اختتام پر اتنا ہی کہوں گا کہ اسموک کے خاتمے کے لیے حکومت اپنے تمام تر اقدامات کر رہی ہے، لیکن اسموک کے خاتمے کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.